درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر گولی کھانے سے درد ٹھیک ہو سکتا ہے تو اللہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا. تو جب درد ٹھیک ہو جائے تو بندے کو سکون آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب انگلی میں درد ہو، دانت میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، جسم کی کسی سے بھی درد ہو تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب تکلیف ختم ہو جائے سکون آ جائے. اللہ. تو اللہ فرماتا ہے مان لیا کہ بیمار کو تکلیف ہے، غریب آدمی تکلیف میں ہے، جس کو کھانا نہیں ملتا وہ بھی تکلیف میں ہے، لیکن جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ان کو بھی سکون نہیں ہے، جو امیر ہیں ان کو بھی سکون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے سکونی کا تعلق امیری یا غریبی سے نہیں ہے. اللہ اللہ بے شک اللہ. اگر آپ کو اللہ نصیب ہو جائے اللہ. تو قرآن سے پوچھتے ہیں سبحان. الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ. یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کا جو نام ہے، یہ دلوں کو سکون دے دیتا ہے. اللہ. اب یہ جو دل ہے یہ اگر صحیح ہو جائے نا تو دل سے پورے جسم میں خون جاتا ہے، سوچیں جاتی ہیں، شعور جاتا ہے. یہ جو لذت یا ٹیسٹ یا یہ سب اس کا تعلق دل سے ہے. کھاتے آپ ہیں سرور دل میں ہوتا ہے، بولتے آپ ہیں سرور دل میں ہوتا ہے، سنتے آپ ہیں سرور دل میں ہوتا ہے. تو دل کنیکشن دیتا ہے سب کو. تو جب آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر سج جائے گا سبحان. تو دل آپ کا پرسکون ہوگا. اللہ. اللہ. اب دل کا معاملہ یہ ہے، یا یہ گوشت کا لوتھڑا ہوگا یا پھر یہ دل مومن ہوگا. اللہ. جب یہ گوشت کا لوتھڑا ہوگا تو اس کو شعور نہیں ہوگا، اس کو فہم نہیں ہوگا، اس کی سماعت نہیں کام کرے گا، یہ دیکھ نہیں سکے گا، یہ بول نہیں سکے گا. لیکن جب یہی دل پاک ہو جائے، اجلا ہو جائے اور دل مومن بن جائے تو اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ قلب المومن عرش اللہ. اللہ یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے. ایک ہی دفعہ کریں تو زیادہ خوبصورت ہوگا. اللہ. سارے مل کر کریں. اللہ. سر مل گئی نا جس دن آپ کی اللہ. بالکل فٹ ہو جاؤ. اللہ. تو قلب المومن عرش اللہ، یہ دل مومن بن جائے تو یہ اللہ کا عرش ہے. اللہ. اور جو اللہ کا عرش ہے وہ تیرے اور میرے نبی کا فرش ہے. اللہ. ابھی بھی جو ٹھیکے پر آئے ہوئے ہیں کرائے پر وہ نہیں بول رہے ہیں. خود ہیں یہ کوئی اٹھا کے لایا؟ نہیں جی خود آئے. خود ہیں نا. جی بالکل. یعنی اٹھانے کے لیے تو یہی ہوتا ہے، یا بیمار ہو، لاچار ہو، مر گیا ہو تو اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو جو خود چل کر آئے تو زندہ ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے. اور بولی کیا بولنی ہے؟ اللہ کے نام. اللہ. تو یہ اللہ کی بولی. اب سن لیں حضرت سلطان بابو کا معاملہ کیا. اللہ. آج آپ کتنے خوش نصیب ہیں
کس ولی کامل کی محفل میں بیٹھے؟ اللہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے چہرے پر اللہ کے ذکر کا نور تھا۔ جو ماں کی پیٹ میں حضرت سلطان باہو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو قرآن سنتے رہے اللہ وہ نور بنتا رہا۔ جب پیدا ہوئے نا تو وہ نور چہرے پر ہو بن کر جلوہ کر رہا۔ تو آپ کا نام رکھا باہو۔ اللہ با عرب فارسی کا لفظ ہے، ساتھ کو کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے۔ تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس دور میں کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے۔ سبحان اللہ حکیم کافر تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے جو سلطان باہو کو دیکھ لے اس کو کلمہ پڑھنا۔ تو تم ایسا کرو ان کی قمیص مبارک لے آؤ۔ سبحان قمیص سونگی اور کہنے لگا لوگوں اس قمیص سے کسی بیماری کی بو نہیں آ رہی اللہ بلکہ جنت کی خوشبو۔ اور کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ اب یہ بات کرامت ہے، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ سے کرامت ہے۔ بے شک اور یہی بات جب ہم قرآن میں نبی کی شان کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے یہ کہا نا کہ ابا جان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، اللہ مردو بول پڑو، اللہ مل کر بولو۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ پردے میں جانا چاہیں اور بیویوں کو ادھر بٹھا دیتے ہیں وہ آپ سے زیادہ بولیں گے کیا؟ اللہ آپ ایک دفعہ اللہ کریں بھائی، بیویاں کر کے دکھائیں اللہ، اونچی آواز میں کریں۔ تھوڑی بھی سوری نہ خراب کر چھوڑ۔ اللہ حضرات توجہ فرمائے، تو اذهبوا بقمیصی ھذا، سبحان اللہ فرمایا لوگوں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دوائی کی ضرورت بھی نہیں، اللہ میری قمیص لے جاؤ یہی کافی ہے۔ اور جب وہ لے کے جا رہے تھے نا راستے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ابھی پہنچے نہیں، راستے میں جا رہے تھے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے ابا جان تھے وہ فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو۔ اور جب وہ قمیص مبارک ان کی آنکھوں پر رکھی گئی تو آنکھیں روشن ہو، اور جب وہ آنکھیں روشن ہوئی نا تو قرآن نے کیا کہا؟ فارتد بصیر، بس آنکھیں روشن ہو۔ یہ پیر و مرشد سے جو محبت ہوتی ہے نا یہ انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ بے شک بے شک آپ نے 3 کام کرنے۔ نمبر 1، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری کرنا ہے، تاکہ پڑھتے 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 جب موت آ جائے، روح جسم سے نکلنے لگے نا، اس وقت جو پڑھنے کی عادت ہو آپ کی زبان پر آ جائے لا اللہ اللہ
اور قیامت کا جب میدان لگے اور حساب ہونے لگے تو جو کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے گا نا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی باری آئے گی تو رحمت خداوندی پکارے گی، اس بندے کے ساتھ کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا میں چاہتا ہوں تمہاری سانس سانس پہ اللہ کا نام رہتا رات سونے لگو تو اللہ کے نام کے ساتھ سونا، جب صبح کو اٹھو اس وقت تمہاری زبان پر اللہ کا نام۔ یہ کلمہ اتنی قیمتی چیز ہے، حضرت سلطان باہو سرکار نے اس کو بیان کیا ہے، اور اب یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے وجود میں کوئی اگر بیماری ہے نا اس کی برکت سے وہ ختم ہو جائے۔ کلمے نال میں ناتی دوتی، کلمے نال میں ناتی دوتی، کلمے نال میں ناتی دوتی، کلمے نال میں آئی ہو، کلمے نال میں ناتی دوتی، کلمے نال بہائی ہو، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہو، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمہ گور سہائی ہو، کلمے نال بچتے جانا، کلمے نال بہشتے جانا، کلمے نال بہشتے جانا، کلمے نال بہشتے جانا، کلمے نال بہشتے جانا، کلمے
کلمہ کرے صفائی ہو کلمے نال بہشتے جانا کلمہ کرے صفائی ہو نصیب اولاد بنا دے باہو بہت نصیب بنا دے باہو مرشد آپ پڑھائے ہو جن مرشد آپ پڑھائے ہو الف اللہ چلے کی بوٹی الف اللہ چمبے کی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا 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 ہر لگے ہر چائے ہو ہر لگے ہر چائے ہو سب مل کے پڑھو تمہیں یاد ہو جائے ایک شعر یاد ہو جائے الف اللہ چمبے کی بوٹی 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 اتنا اللہ کا نام لو کہ یہ خوفی بن کر اندر ہی لگ جائے الف اللہ چمبے دی بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائے ہو مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا نفی اسبات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائے ہو ہر رگے ہر جائے ہو اندر بوٹی مشک مچایا 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 جان پلڑتے آئے ہو اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولتے آئے ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد سارے باہو سرکار کے عاشق بن جاؤ باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد
اور مرید ہوئے صدیق اکبر ساپ ڈردا رہے تے مرید نبی دے چہرے نو ویکھدا رہے اے تن میرا چشمہ ہووے 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 تن میرا چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویک نر جاہو میں مرشد ویک نر جاہو دے مجھ لکھ لکھ چشمہ لو لو دے مڈ لک لک چشمہ ہر بال کے ساتھ لاکھوں لک چشمہ لو لو دے مڈ لک لک چشمہ لو لو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک گجا ہو ایک کھولا تے ایک گجا ہو ایک کھولا تے ایک گجا ہو اتنا ڈٹھیاں اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے ذرا تشویش سے دیکھیں حضرت سلطان بہو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر بال کے ساتھ لاکھوں آنکھیں لگ جائیں میں دیکھوں پھر بند کر کے پھر دیکھوں اللہ اتنا دیکھنے کے بعد بھی مجھے صبر نہ ہے اور میں کیا کہوں اور مجھے آنکھیں دیں اتنا ڈٹے آسب صبر نہ آوے اتنا ڈٹے صبر نہ آوے اتنا ڈٹے صبر نہ آوے میں ہور کی دیول بچا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو دلوں میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ لے آؤ مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار ہے باہو مرشد سچ لکھ کروڑا جاہو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی ہاتھوں کو جھنڈا بنا ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو دلوں کو اس کے مصطفیٰ کا کہلارا بنا تصور میں دیکھو علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں رو رہے ہیں نبی فرماتے ہیں ماں یوں کیوں گیا علی علی رو رہے ہو آقا آپ کو دیکھتے دیکھتے نماز قضا ہو گئی نبی نے فرمایا علی ابھی سورج میں واپس بلا لیتے دیدار ہے باہو مرشد
مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو لاکھ کروڑا حجاں مل کر اللہ مل کر اللہ اچھا دیکھیں آپ کتنی محبت سے یہ نذرانے پیش کر رہے تھے، لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس لیے قبول کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنا نذرانہ ہے یہ سیدھا مسجد حسین اللہ جو اینٹیں وہاں لگے گی ہر اینٹ سے اللہ اکبر تمہارے لیے بخشش کی دعا ہوا اب یہ جو بچوں میں ذوق پیدا ہو گیا نا، اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ہر شام آدھے گھنٹے کے لیے پورا شہر نہ بلائے، محلہ نہ ہے، سارے رشتے دار نہ ہے، باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹے، بھائی اور بہنیں، ایک چادر بچھا کر درمیان میں ڈال کر جس کا نام رکھے دسترخوان ذکر الہی اور دسترخوان درود و سلام، اب یہ 15 منٹ کلمہ شریف کا ذکر ہو جائے، 15-20 منٹ درود شریف کا ذکر ہو جائے، سبحان اللہ 100 مرتبہ ہر ایک نے پڑھ لیا، 10 بندوں نے پڑھا، کتنا بن گیا؟ 1000 پڑھا کتنا؟ 100 دفعہ، بنا کتنا؟ اب ثواب 100 کا نہیں ملے گا، ہر ایک کو ثواب 10,000 کا۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، آپ بھی وہ نمبر لے لیں، جتنا درود روز پڑھیں، جتنا کلمے کا ذکر روز کریں، آپ اس نمبر پر میسج کر دیں، ہمارے پاس روزانہ 13 کروڑ درود جمع۔ اب چھوٹا سا گلاس زمزم شریف والا بڑے جگ میں ڈال دو، سارا ہی زمزم۔ تو گھر بیٹھے صرف ایک میسج کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے موبائل کو کلمہ بڑھا لیں۔ آپ کا موبائل مسلمان ہو گیا تو آپ کو شیطان نہیں بدلا سکتا، اور جب روزانہ درود کا میسج بھی چلنے لگ جائے گا، کلمے کا میسج چلنے جائے گا، قرآن کا میسج چلنے لگ جائے گا، تو آپ کی ایمان کا معیار کیا ہوگا؟ جیسے ہم نیچے بیٹھ جاتے تو وہ اسلام ہوتا، اوپر آ گئے تو یہ ایمان ہے۔ اب اس کے آگے تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ملانا۔ تو آپ سب نے اپنے اپنے گھروں میں ہر روز آدھے گھنٹے کے، اب تصور کو آدھے گھنٹے میں گالیاں نہیں ہیں، جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، درود مصطفیٰ ذکر الہی ہے۔ تو میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں، یا اللہ جب تیرا نام لیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ دیکھیں غور کریں، 4 پیغام ہیں۔ اس میں 4 پیغام ہیں،
4 باتیں ہیں اور چاروں میں فائدہ آپ کا ہے، چاروں میں آپ کا فائدہ ہے. توجہ رکھیں میری طرف. اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو، تو جب آپ اللہ کا نام لیں گے ثواب ہوگا. اللہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تمہارا کیا بات ہے. یہ ذکر رہے گا، اور جب اللہ تمہارا ذکر کرے گا تو نور بن کر تمہارا اللہ 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 اللہ. اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور ساتھ تمہیں فائدہ کیا ہوگا کہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے. اللہ اور چوتھا کام کیا ہوگا؟ وَلَا تَكْفُرُوا، تم کفر سے بھی بچ جاؤ. حضرت سلطان بہو سرکار نے بڑی کمال بات کہی ہے، کمال بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں سانس لیا اور اللہ کا نام نہیں لیا، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اللہ 4 نعمتوں سے محروم ہو گئے تم. اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے، اللہ کے ذکر کے نور سے محروم ہو گئے، شکر گزار بننے سے محروم ہو گئے، اور کافر ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا ہوں. اللہ سنیا سخن کل اکھاں کہیاں، اساں چت مولا بل لایا ہوں. اللہ کیتی جان حوالے رکھتے، اللہ اساں ایسا عشق کمایا ہوں، مرن تو پہلے مر گئے بہو، کام مطلب نو پایا ہوں. حضرات الحمدللہ چند باتیں آپ کے ساتھ سنی ہیں، تو امید ہے کہ آپ اپنے گھر سے اپنے اصلاح کا عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ. مرد وہ نہیں ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا سہارا بنایا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. تو کوئی عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے. عورت کی شان پتہ کیا ہے؟ اگر تمہاری ماں ہے تو تمہاری جنت اس کے قدموں میں ہے. اور عورت کو مرد کے لیے کیا کہا؟ فرمایا تمہاری جنت مرد کی رضا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آج کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے عاشق رسول بنا، قاری قرآن بنا، تاکہ جب یہ کسی کی ماں بنے تو اس کے بچے پیدائشی عاشق رسول. آپ سب نے انشاءاللہ اس دفعہ سرکار باہو کی اس پہ آنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. 30 جنوری کو ہے، 30 جنوری کو یہاں سے قافلہ تیار کریں. بینر جیسے یہ لگائیں، جو لوگ رابطہ کریں، گاڑی بک کریں، سب اپنا اپنا کرایہ دیں گے. آپ صرف انتظامیہ بن جائیں اور لوگوں کو لے کر آئے، اور وہاں آ کر پھر میں آپ کو چاہتا ہوں آپ دیکھیں مسجد حسین کی زیارت. تقریباً 7 ایکڑ میں مسجد کی تعمیرات مکمل ہو چکی ہیں. 10,000 بچوں اور بچیوں کے لیے ناظرہ قرآن سے لے کر ایم اے تک، نرسری سے لے کر عالم اور عالمہ لاہور، یعنی آپ کے بچے اور بچیاں وہاں سے ڈاکٹر بن کر بھی نکلیں گے اور قرآن کے قاری بن کر بھی نکلیں گے. تو 30 جنوری کو آپ آئیں تاکہ وہ ماڈل آپ دیکھیں
کہ آپ کے بچوں کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک جھلک آپ دیکھ لیں، مسجد کی جھلک دیکھیں اور پیغام بھی سمجھ لیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. اب آج تو ظاہر ہے ایک دو افراد نے محبت سے اظہار کیا.